میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ اس کی روز تیل مالش کرتے ہیں، چمپی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ بچہ بالکل تھکا ہوا نہیں ہوتا، تو صبح شام لگے ہوتے ہیں ماں باپ یہ کام کرنے کہ اس کو تو کوئی پتہ نہیں کسی چیز کی مالش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے. اور زیادہ تر بچے کو کوئی ذمہ داریاں نہیں دی جاتی. وہ ذرا سا اس کے چہرے پہ تاثر بدلتا ہے تو 6 مہینے کے بچے کے ماں باپ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ کوئی ناگوار تاثرات آئے ہیں اور اس کو آ کے پوچھتے ہیں کہ ذلِ الہی کیا پرابلم ہے. اور اکثر ہمارے یہ بچے کہتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ تو میری ہر بات مانتے تھے، اب آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، وہ میری بات نہیں مانتے. یہ زیادہ تر آپ کے ابا کو تھوڑا پازیٹیو کریں اور سمجھائیں ان کو کچھ تھوڑا سا کہ وہ میری طرف توجہ زیادہ کریں. یہ تقریباً سب بچوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ابھی انہیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، مزید کوئی ہماری خدمت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن زیادہ تر بچوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ابا ٹھیک نہیں آ رہا، آج کل مارکیٹ میں کوئی صحیح قسم کے ابے نہیں آ رہے. وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں موڈ ڈس آرڈر ہے، تمہیں تھاٹ ڈس آرڈر ہے. یہ کتنی بری بات ہے جو یہ کہتے ہیں. دونوں کی طرف سے ایسا نہیں ہے. ایکچولی آپ کا موڈ کا پرابلم ہے اور تھاٹ کا پرابلم ہے، اور آپ کے ساتھ ڈیل کرتے کرتے وہ بھی تھوڑا سا بے چین ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ایسے بیٹے کے ساتھ نباہ کرتے کرتے جو موڈ کی خرابی کا شکار ہوتا ہے اور خیال کی خرابی کا بھی شکار ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ باپ یا ماں بے چین ہو کے، پریشان ہو کے، نا امید ہو کے کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتی ہے. اس کو ہم تلخ بات کو پرووکنگ کہتے ہیں، اور اس کا وہ فوری کے فوری جرمانہ بھرتے ہیں، اور وہ اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. جو جرمانہ بھرتے ہیں، یہ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویلیو کریں. اکثر ہم بعض اوقات ایک پرفیکٹ والد یا والدہ یا بیوی یا خامد کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے. یہ دس از ویری کامن. پچھلے دنوں بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض اوقات بیویاں بلا وجہ دکھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا جو دماغ ہے وہ ایویلیویٹ نہیں کر رہا ہوتا، صحیح چیزوں کا ناپ تول صحیح نہیں کر رہا ہوتا. مثلا اگر کسی کا خامد، جیسے کہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ بیگم کو دبئی بھیج رہا ہو ویکیشن پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور درہم کی بجائے اگر وہ یورو دے دے ڈھیر سارے، تو دکھی ہونے والی کو بات ہے کہ درہم نہیں دیے، چینج کرانے دیں گے. جی تو اس طرح کے بہت سارے دکھ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ دماغ کے ایویلیویشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور کچھ بے صبری کے پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میں ابلا کو سمجھا چکا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ میں آپ میٹرز دیتے ہیں اور ہم آپ کے لیے وہ ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں جو آسانیاں پیدا کریں اور آپ جس سے خوش ہو جائیں، تو آپ عین موقع پہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ جو معاملات ہمارے طے کرنے کے ہوتے ہیں، جب پیشنٹ وہ خود طے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ہم وہ ماننا شروع کریں تو وہ ریوارڈنگ ہو جائے گی، وہ پھر اور منوانا شروع کریں گے، اور اگر وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یا غلط بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوگی. آپ کو پتہ ہے کتنے غیر محسوس طریقے سے پیر اسٹیبلش ہوتا ہے بندہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ بھی بہت نمایاں کام کرتے ہیں وہ ایسی رسموں میں کبھی نہیں پڑتے. اگر آپ کوئی نیوٹن کی البم دیکھ لیں پرانی، یا کسی اور سائنسدان کی البم دیکھ لیں، تو اس میں کوئی ایسی تصویر ہونے کا امکان ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ان سے مل کے جا رہا ہے تو ایسے ایسے پیچھے ہٹ کے جا رہا ہے باہر؟ نہیں ہوتا نا ایسا. تو جو بھی
کام کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمبل ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو یہ بالکل اجازت نہیں دیتے. تو اس سے آپ سوچیں کہ آپ جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ کیوں پوری کرنی چاہیے. آپ نے ایک دن نا امیدی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک فری فلوٹ چاہیے. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ضرور بائی آل مینس فری فلوٹ لیں, پیرنٹس کے ساتھ جائیں, اینڈ یو آر ہیپی. پھر اگلے دن بھی میں نے کہا پھر چلے جائیں. تو اس دن سے روز مل رہا ہے. آر یو ہیپی؟ نو یو آر ناٹ. یو آر ناٹ. کیوں جی؟ وہ نہیں, فیصلہ جو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ کے ابا کے لیے بھی مشکل ہوگی, کیونکہ انہوں نے بھی ہم سے یہی سیکھا ہے کہ فیصلہ اس بندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کا اختیار ہے. اگر آپ کا فیصلہ آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی آپ کا سبارڈینیٹ لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن آپ کو لگے گا کیسا؟ اور آپ کو اگر کسی اپنے ماتحت کے ساتھ بات کرتے ہوئے لگے کہ یہ جو ٹینس استعمال کر رہا ہے, یہ جو صیغہ استعمال کر رہا ہے, یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے, اس میں سے بغاوت کی سمیل آتی ہے, تو آپ کیا سوچیں گے؟ لیکن جب اولاد سامنے ہو تو بندہ ایسا نہیں کر سکتا, اور جب سبارڈینیٹس بھی ہو تو تب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے کہ جنٹلمین آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے میرے اختیارات مجروح ہو رہے ہیں, ڈونٹ ڈو دس. پیار سے سمجھا دیتے ہیں, کیونکہ جس طرح اپنی اولاد ہوتی ہے اسی طرح ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. اور بالکل یہ بات میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اگر آپ نے کسی نے اس بات پہ آج یقین کر لیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ جس طرح آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے اسی طرح آپ کے ساتھ کسی کمپنی میں کام کرنے والے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی. ان کا مجھے نہیں پتا, پر آپ کی قسمت بدل جائے گی, کیونکہ وہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتے ہیں جس طرح اولاد کو کرنی چاہیے پر اولاد کرتی نہیں ہے. جو ماتحت ہوتے ہیں آپ کے, جو آرگنائزیشنل ماتحت ہوتے ہیں, وہ بہت خدمت آپ کی کرتے ہیں, آپ ان کا دینا نہیں دے سکتے. لیکن ہم کدھر ٹلٹ کرتے ہیں زیادہ تر؟ اولاد کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. دیکھیے آپ کے گھر میں جو گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, جو کچن میں کھانا پکا رہا ہوتا ہے, جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور, خدمت تو وہ بہت کرتے ہیں. وہ نہ کبھی کرتے ہی نہیں, نہ کا لفظ سے وہ واقف نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ ہاں کہتے ہیں. آپ آواز دیتے ہیں وہ بھاگے چلے آتے ہیں. اور یہ خاص پریویلیج ہے ہمارے خطے کا. امریکہ میں, یورپ میں ایسی سہولتیں میسر نہیں ہیں. انہوں نے آٹومیشن پہ جانا قبول کر لیا ہے کیونکہ انہیں انسانوں کے ساتھ تال میل بنانا نہیں آتا, اور وہ انہوں نے آٹومیشن پہ جانا قبول کر لیا ہے, اور وہ انسانوں کو مائنس کرتے جا رہے ہیں. اور اب نہیں رہنا چاہتے اپنی زندگی سے. اگر ہم انسانوں کو مائنس کرنا شروع کر دیں تو باقی پتہ کیا بچتا ہے؟ مایوسی. اگر آپ اپنی زندگی سے انسانوں کو مائنس کریں, چاہے وہ انسان آپ کے دوست ہوں, چاہے آپ کے ماں باپ ہوں, چاہے بیوی بچے ہوں, چاہے ماتحت ہوں, اگر آپ انہیں مائنس کرنا شروع کر دیں ون بائی ون, تو آپ کی یہ سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے, ہارورڈ بزنس اسکول کی یہ ریسرچ کہتی ہے, جس کو 85 سال ہو گئے ہیں, کہ ہماری خوشی اور کامیابی, خوشی جو کہ ایک اسپرچول چیز ہے, کامیابی جو کہ ایک مٹیریل چیز ہے, اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ رائٹ لیفٹ اور اراؤنڈ وہ کیسے ہیں, اور اوپر اور ہر طرف کیسے ہیں ہمارے ریلیشن شپ. اٹ آل ڈپینڈز آن دیٹ کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اور ہم کتنے بھی طاقتور ہوں, کتنے بھی پیسے والے ہوں, کتنے بھی شہرت والے ہوں, کتنے بھی حسین ہوں, ایک دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نہیں, تعلقات کے بغیر کچھ نہیں. یہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے, دوسرے جانور جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں, ان کے پتہ نہیں کوئی تعلقات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. زیادہ تر ان کے تعلقات صرف اس حد تک ہوتے ہوں گے کہ جو میٹ ہے, جو ان کا
متوقع لائف پارٹنر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تعلقات کو وہ اہمیت دیتے ہوں، لیکن دائیں بائیں دور نزدیک ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، اور لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے کچھ تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ والدین جب بچے صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو والدین اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کرنا نہیں ساجے، جیسے کئی دفعہ بچے نہیں کہہ دیتے کہ جمیا نہیں ساجے پیسے کڈو، اسی طریقے سے کئی دفعہ والدین بھی کہتے تھے صحیح کرنا نہیں صحیح، مطلب احسان کا ادا دے رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ جو مینجمنٹ کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ آپ کی توقع پہ پورا اترتا ہے آپ صدقے واری جاتے ہیں، آپ آگے بڑھ کے اس کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ ایک ہفتہ ان کو ان تمام چیزوں پہ اپریشیٹ کر کے دیکھیں جو کہیں نہ کہیں آپ نے کہی ہوں گی یا ویسے اچھی ہوں گی، تو پھر دیکھیے گا کہ یہ ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ آپ کو اچھا لگے گا اگر اماں اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور اس کا ذکر کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی کامیابی ہو، جلدی سونے کے لحاظ سے